بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کے اردو کے پیپر میں شامل سوال نمبر 6 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 6 بورڈ کے پیپر کا سوال ہے، اور یہ کون سا سوال ہے؟ یہاں پر دیکھیں، بورڈ کی ہدایات کے مطابق سوال نمبر 6 جو ہے وہ نظم کا مرکزی خیال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سوال آپ کے پاس سوال نمبر 6 ہوگا پیپر میں، اور آپ کے پاس اس سوال میں چوائس ہوگی۔ کیسی چوائس ہوگی؟ یا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوگا یا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا۔ دونوں میں سے آپ نے ایک چیز لکھنی ہے، مرکزی خیال یا خلاصہ۔ اس سوال میں یا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جب پیپر آئے گا آپ نے غور سے سوال کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات طالب علم جو ہے وہ بہت جلدی کرتے ہیں اور پورا سوال نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات انہیں نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بروقت اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی اردو کی جو تیاری ہے وہ انتہائی اچھی اور معیاری بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے تمام سوالوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ کس سوال میں کیا پوچھا گیا ہے، کس سوال میں ہم نے کیا جواب لکھنا ہے، کتنے نمبر کا سوال ہے، اور ہم نے اس کا جواب کیسے اور کس انداز میں لکھنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 مرکزی خیال یا خلاصہ، دونوں میں سے ایک چیز آپ نے لکھنی ہوگی۔ آپ خلاصہ پہلے تیار کر چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے مرکزی خیال کے بارے میں۔ نمبر وہی آپ کے پاس 5 ہیں جو سبق کے خلاصے کے لیے ہیں، وہی آپ کے پاس نظم کے خلاصے یا مرکزی خیال کے لیے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں شامل ہے کہ آپ جو نظم کا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوگا اس کا آپ نے شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نظم کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور خلاصے سے پہلے ہم ہر خلاصہ شروع کرنے سے پہلے شاعر کا نام، ماخذ اور صنف جو ہے وہ ہم نے لکھی ہے۔ تو وہی چیزیں آپ نے یہاں پر مرکزی خیال لکھنے سے پہلے آپ نے لکھنی ہے۔ چونکہ آپ تیار خلاصہ کر چکے ہیں تو لہٰذا شاعر کا نام، ماخذ اور اس کے بعد صرف آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ان پر 1 منٹ لگے گا، لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو آپ کا پیپر جو ہوگا وہ بہت جاندار، معیاری اور خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ پیپر چیکر پر اچھا تاثر بھی پیدا کرے گا کہ آپ کی تیاری اچھی ہے، آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ غور سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے اور پھر یاد کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک اہم بات جو مرکزی خیال کے حوالے سے ہے وہ یہاں پر لکھی گئی ہے نوٹ میں۔ نظم کا مرکزی خیال کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 6-7 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سطور سے مراد لائنیں ہیں، یعنی جب آپ نظم کا مرکزی خیال لکھیں گے تو مرکزی خیال لکھتے وقت آپ نے کچھ ہدایات بھی سامنے رکھنی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ آپ نے کم سے کم 4 لائنیں ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 6 ہونی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا ایک آسان فارمولہ یہ بھی ہے کہ 4 اور 6 کے درمیان آپ 5 لائنوں پر مرکزی خیال کو مکمل کریں۔ اب آپ کے پاس چوائس ہوگی، اور چوائس کس طریقے سے ہوگی کہ آپ کون سی چیز زیادہ بہتر انداز میں تیار کر سکتے ہیں، نظم کا خلاصہ یا پھر نظم کا مرکزی خیال، کیونکہ دونوں میں سے آپ نے ایک چیز لکھنی ہے، اور ہم تیاری کے لیے جو ہے وہ دونوں چیزیں
پیش کر رہے ہیں، یعنی ہم پہلے خلاصہ لکھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں اس کے یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی، اور آج ہم بات کریں گے مرکزی خیال کو کیسے لکھنا ہے اور کس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم مرکزی خیال تیار کر رہے ہیں نظم محنت کی برکات۔ محنت کی برکات خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم کر رہے ہیں مرکزی خیال۔ شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی، اور اوپر جو ہے وہ علامت ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ کون سی علامت ہے، شاعر کا نام، اور اس کے بعد ہے ماخذ مدوجزر اسلام، جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے، صنف کیا ہے، شاعری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے، صرف ایک نمبر جو ہوگا وہ آپ کو اس کا ملے گا اور 4 نمبر یہاں کے، لیکن آپ نے غفلت یا لاپرواہی نہیں کرنی کہ ہم صرف شاعر کا نام لکھیں گے، یہ دونوں چیزیں آپ نے ضرور لکھنی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا 1 منٹ لگے گا، لیکن 1 منٹ جو ہے آپ کے نہ جانے کتنے نمبروں میں اضافہ کرے گا، لہٰذا اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنانا ہے، غفلت اور لاپرواہی نہیں کرنی۔ مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرکزی خیال میں سب سے پہلے آپ کو جو ہدایات بتائی تھی کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں کے درمیان رہنا ہے، نہ 4 لائنیں ہونی چاہیے اور نہ 6 لائنیں ہونی چاہیے، جو ایک اچھی ترتیب کہلاتی ہے۔ تو پہلے لائنیں کاؤنٹ کر لیں، 1 2 3 4 اینڈ 5، تو یہ 5 لائنوں پر لکھا گیا ہے۔ جو بورڈ کی شیٹ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ شیٹ جو ہے اس سے تھوڑا لمبائی میں ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی لینتھ میں زیادہ ہے، تو پیپر کی ٹیکنیک یہ ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ آپ 9 کلاس کے طالب علم ہیں، ایک بڑا اور ہائی لیول ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اس طرح بنائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لائنیں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ یعنی آپ نے ایک سوال تیار کیا ہے مرکزی خیال، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ 5 لائنوں پر مکمل ہو جائے، تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے اس طریقے سے اسے لکھنا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ کے پاس تیار کم ہے اور لائنیں زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا کھلا کھلا کر کے لکھیں، لیکن اتنا بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ برا تاثر ڈالے، اور اتنا تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ اب یہ پیپر کی ٹیکنیک آپ خود استعمال کریں گے کہ آپ نے وہ 5 لائنیں کس طریقے سے مکمل کرنی ہیں۔ مرکزی خیال ہے، اس نظم میں شاعر نے ہمیں محنت کرنے کی تلقین کی ہے، محنت کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو پہلا آپ کا جو پوائنٹ ہوگا، جو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، محنت کی تلقین۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ محنت کی تلقین۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ مسلمانوں میں ہمت و جرأت پیدا کر کے انہیں محنت اور جدوجہد کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ہمت و جرأت پیدا کرنا، محنت کی برکات نظم ہے، مرکزی خیال ہے، شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ محنت کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، محنت کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھتے ہوئے ریوائز کرنا ہے تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں، بیٹھ جائیں۔ محنت کی تلقین۔ دوسرے نمبر پر لفظ ہے ہمت و جرأت پیدا کرنا، وہ مسلمانوں میں ہمت و جرأت پیدا کر کے انہیں محنت اور جدوجہد کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو پہلے میں تھا محنت کی تلقین، دوسرے جملے میں لفظ جو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے ہیڈنگ کے طور پر یاد کرنے کے لیے، ہمت و جرأت پیدا کرنا۔ مسلمان محنت کو اپنا شعار بنا کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کھویا ہوا مقام، مسلمان محنت کو اپنا شعار بنا کر
دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ محنت کی تلقین، ہمت و جرأت پیدا کرنا، کھویا ہوا مقام حاصل کرنا۔ انسان کی کامیابی کا راز مسلسل محنت میں مضمر ہے۔ کامیابی کا راز محنت میں مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو 4 پوائنٹ ہیں، 4 ہیڈنگز ہیں، یا 4 لائنوں میں سے ہم نے 4 لفظ نکالے ہیں جو آپ نے محنت کی برکات کا مرکزی خیال رکھتے وقت اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، تو آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اس سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی، اور یہاں سے جو ٹائم نکلے گا وہ آپ دوسرے تشریح یا سبق کا خلاصہ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ پہلے میں ہے محنت کی تلقین، دوسرے جملے میں ہے ہمت و جرأت پیدا کرنا، تیسرے جملے میں ہے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا، اور چوتھے جملے میں ہے کامیابی کا راز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر اگر آپ مرکزی خیال یاد کریں گے اور لکھیں گے تو مجھے امید ہے یہ مرکزی خیال آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب بھی آپ لکھیں گے تو یہ پوائنٹ بالکل ترتیب کے ساتھ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ بے شک آپ ان کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ہائی لائٹر ہے تو آپ اس ہائی لائٹر سے بھی جو ہے ان لفظوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ پہلا ہے محنت کی تلقین، دوسرے میں ہے ہمت و جرأت پیدا کرنا، تیسرے میں ہے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا، اور تیسرے لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ تھا کامیابی کا راز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ انتہائی اہم ترین فارمولہ ہے جو آپ اردو کی تیاری میں اور ترتیب کے ساتھ اپنے یاد کر سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں اور مکمل نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔